سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، سجانے ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے جگہ خالی ہو تو آگے آ جائیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، جو میں نے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی زندگی اور ان کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو اس دنیا کے اندر کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ یعنی سنت. میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد اصل اللہ کی عبادت ہے، اصل اللہ کی عبادت ہے، اور دوسری جتنی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ ضرورت ہے. کھانا، کپڑا، مکان اور جو انسانی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ضرورت ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلے آدمی اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا نبوت کا، اور سب سے آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور نبوت کو ان کے اوپر ختم کر دیا گیا. یعنی قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، صرف انہی کا حکم اور انہی کی باتیں چلتی رہیں گی، اور وہ آخری نبی اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ بات بتلاتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ دیکھو، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا. جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے، جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں.
جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ دنیا یہ سارا سسٹم آٹومیٹک چل رہا ہے، خود بخود ہو گیا، خود چل رہا ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آدمی مرے گا نہیں، یا دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ ختم نہیں ہوگی. جتنی مخلوقات ہے اس کے اوپر ایک نہ ایک دن موت آئے گی. وہ لوگ بھی جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، جسے ہم اور آپ زندگی کہتے ہیں، اسی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایسے احکامات کو نازل کر دیا، ایسے احکامات کو لاگو کر دیا کہ صبح سے شام تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر شام سے لے کر صبح تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی نفس کو، کسی جان کو کسی ایسے کام کا مکلف ہی نہیں بنایا جو اس سے نہ ہو سکے. یعنی اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جو انسان سے نہ ہو سکے. تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اب اللہ کی عبادت میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو ہم کریں، اور ایک وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے بچیں. اللہ رب العزت نے 2 آپشن دے دیے ہیں کہ یہ تم کو کرنا ہے، یہ تم کو چھوڑنا ہے، اور اس کا اختیار ہمارے اوپر ڈال دیا. دل اور دماغ دیا کہ دل میں خیال آئے گا یہ کام ہے اور یہ کام ہے، اپنے دماغ سے سوچ کر تم اس کو عمل کرو، اور اس کے بعد وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اچھا کام کو لیتے ہو یا برا کام کا لیتے ہو. چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ ہمارے اوپر ڈال دیا. ہر چیز میں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں دیکھا جائے تو 2 راستے نکلتے ہیں. ہر چیز میں اگر حلال ہے تو حرام ہے، اگر صحیح ہے تو غلط بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اس کو ہم کون سا اپناتے ہیں، صحیح کام اپنا رہے ہیں، غلط کام اپنا رہے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے آخرت میں فیصلہ ہوگا. اسی اعتبار سے آخرت میں فیصلہ ہوگا. قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے ہمارے زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ہمارے زبانوں کو بند کر دیں گے، اور ہمارے ہاتھ، پیر اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ سب گواہی دیں گی ہم نے جو کام کیا ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن یعنی کل قیامت کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پوچھیں تم نے یہ گناہ کیوں کیا تو تم کہہ دو کہ نہیں نہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہاتھ سے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو ہاتھ خود بخود بولیں گے کہ ہاں یہ غلط کام ہوا تھا. پیر سے چل کر اگر ہم کوئی نے غلط کام کیا ہوگا تو وہ خود گواہی دیں گے. اسی طریقے سے اگر اچھا کام کیا ہوگا ہم نے تو بھی وہ گواہی دیں گے انہوں نے اچھا کام کیا. اسی طریقے سے جس زمین کے حصے پر ہم اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ جگہ اور زمین کے حصہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ یہاں پہ یہ آدمی اچھا کام کرتا تھا. اور اگر ہم نے اس جگہ پر برا کام کیا تو وہ زمین اور وہ حصہ اور وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولے گا اور گواہی دے گی کہ یہ آدمی اس جگہ پر اور یہاں پر غلط کام کیا تھا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے. دنیا کے اندر ہم بسنے نہیں آئے ہیں، بسنا تو ہے ہمیں آخرت کے اندر جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں زندگی ملے گی. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈھے کی شکل،
खस्सी बकरा समझने के लिए समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत शक्ल बना देंगे और उसको जन्नत और जहन्नम के दरमियान में बीच में गोया के मौत को भी मौत दे दी जाएगी, मौत को भी मौत दे दी जाएगी। क़यामत के बाद जब आदमी दोबारा उठेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उठाएंगे, तो फिर दोबारा मौत नहीं आने वाली है। तो जब मौत को भी मौत आ जाएगी तो अब जहन्नमियों में और बेचैनी बढ़ जाएगी कि दुनिया में तो ये होता था कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी आई तो ज्यादा तकलीफ हुई तो बेहोश हो गए, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो बेहोश हो गए, और ज्यादा तकलीफ हुई तो आदमी मर जाता है। चूंकि बॉडी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लिमिट में बनाया है कि इतने लिमिट तक ये चीज बर्दाश्त करता है, उसके बाद ये ज्यादा तकलीफ हुई तो बेहोश हो जाएगा, और ज्यादा तकलीफ बढ़ी तो ये मर जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत के दिन मौत को ही मौत दे देंगे तो जहन्नमियों के अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी कि अब हम जहन्नम में जलेंगे और हमें अजाब होगा और जलते ही रहेंगे और हमें मौत नहीं आएगी। लेकिन इसके मुकाबिल जो लोग यहाँ पर अच्छे से जिंदगी गुजार कर गए होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बातों को माने होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाए होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में जब डाल देंगे तो जब वो सुनेंगे कि अब मौत को भी मौत दे दी गई, अब मौत नहीं आएगी, तो उनकी खुशियों में और इजाफा हो जाएगा कि अब हम हमेशा जन्नत में रहेंगे, अब हमें यहाँ से निकलना नहीं है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि दुनिया जो है, ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये आने जाने वाली जिंदगी है। यहाँ कोई हमेशा बसने नहीं आया है, बल्कि थोड़े दिनों की जिंदगी है, और चाहे हम यहाँ अल्लाह की इबादत करें या अल्लाह की नाफरमानी करें, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ें या अल्लाह के हुक्मों पर चलें, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब लिखा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दोनों कांधों पर 2 फरिश्ते बैठा दिए हैं। हालांकि अल्लाह ताला सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह का सिस्टम ऐसा काम करता है, ऐसा मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा काम करता है कि उसमें कोई शक शुबा या कोई चूं चिरा की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह सब देख रहे हैं, सब कुछ है। अल्लाह कल बोल सकते थे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने किया, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सिस्टम के हिसाब से, एक मुनज़्ज़म तरीके से, जैसे दुनिया का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सिस्टम से एक चला रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया कि एक हमारी नेकी लिखते हैं और एक हमारी बुराई लिखते हैं। कल क़यामत के दिन दोनों रजिस्टर हमारे सामने होगा कि देखो तुमने ये अच्छाई की और तुमने ये बुराई की। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनियावी जिंदगी जो थोड़े दिनों के लिए हमें और आपको मिली है, इसमें हम दुनिया में ही फंसे ना रह जाएं, क्योंकि चूंकि दुनिया के अंदर हम हैं तो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें भी हैं और बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें भी हैं, तमन्नाएं भी हैं। तो उन ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा करने के चक्कर में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा एक मकसद देकर कि अल्लाह की इबादत करनी है और वो काम करना है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी और खुश हो जाए, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जिस ऐश के लिए, जिस आराम के लिए, जिन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम अल्लाह को भुलाए बैठे हैं, एक न एक दिन ये छोड़कर हमें जाना है। अभी कुछ दिनों पहले जो इंग्लैंड की रानी थी वो दुनिया छोड़ के चली गई। कितनी बड़ी रानी थी, उनके पास क्या कमी थी माल और दौलत की? कुछ कमी थी? कुछ नहीं, सब कुछ भरा पड़ा था। लेकिन अल्लाह का एक अटल फैसला है कि इस दुनिया के अंदर जो भी आया है उसको जाना है, जो भी आया है उसको जाना है, और कामयाब वही शख्स है जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर चला जाए। मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर परेशानी दिक्कत सबको है, आजमाइश की जगह है, यहाँ पे हमारा इम्तिहान चल रहा है। नेकियों करने में आजमाइश, हलाल कमाने में आजमाइश। और एक और बात है कि आप देखिए कि नेक काम करने में कुछ मुशक्कत और परेशानियां होती हैं और बुरा काम करने में उतनी मुशक्कत परेशानी नहीं है। नमाज पढ़ना है आपको, तो नमाज पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है, वजू का होना जरूरी है। पाक हैं तो नमाज पढ़ना है तो फिर वजू कीजिए, नहीं पढ़ रहे तो मत पढ़िए। कितना आसान है ना पढ़ना। लेकिन जब नेकी करने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं
تو اس میں ہم کو پریشانی آ رہی ہے. جب پریشانی آ رہی ہے اس کو ہم برداشت کر رہے ہیں اور برداشت کر کے اللہ کے حکم کے طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اللہ کے حکموں کی طرف چل رہے ہیں, تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہم کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کا, اور ایک کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن اللہ کا حکم ہے کرنا ہے, نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے, اللہ کی نظر میں ہم مجرم ہو جائیں گے, پھر ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو دوہرا ثواب دے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو, یہ دنیا کے جو ہمیں اور آپ کو زندگی ملی ہے, اس میں ہم کوشش یہ کریں کہ ہر حال ہر لمحہ چاہے جہاں بھی رہیں, ہم نوکری میں ہو, چاکری میں ہو, بزنس میں ہو, تجارت میں ہو, جس لائن میں ہو, ہر لائن کے اندر آزمائش ہے, تو ہم کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس میں کوئی غلط نہ کام کریں, کوئی شریعت کے خلاف نہ کام کریں. اور ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, قرآن کی تلاوت, یہی عبادت ہے. نہیں, بلکہ ہر وہ کام عبادت ہے جو شریعت کے دائرے میں کیا جائے. کپڑا آپ پہن رہے ہیں, اگر شریعت اور سنت کے دائرے میں پہنے ہوئے ہیں تو کپڑا پہننا آپ کا عبادت ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, دعا پڑھ کے کھانا کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ, دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ, داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. یہ کھانا کھانے کی سنتیں ہیں. بیٹھ کے کھاؤ, ٹیک لگا کر نہ کھاؤ, یہ سب کھانا کھانے کی سنتیں ہیں. تو کھانا تو ہم کھا ہی رہے ہیں, لیکن اگر اس کھانے کو اس سنت کے مطابق ہم کھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, وہ کھانا کھانا بھی ہمارا عبادت. اور ویسے ہی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, کسی سے مل رہے ہیں, جڑ رہے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کسی سے ملو جلو تو سب سے پہلے اس کو سلام کرو. تو اس کو ہم نے سلام کیا, السلام علیکم, اس نے جواب دیا, تو اس سے ملنا جلنا اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ بھی عبادت ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, قرآن کی تلاوت عبادت نہیں, بلکہ یہ تو عبادت ہے ہی, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہمارا ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے میں ہو وہ بھی عبادت. سونے جا رہے ہیں, آدمی روزانہ سوتا ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ کہیں بات نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے سوتے تھے, ان کا سونے کا طریقہ کیا تھا. بہت ساری سنتیں ہیں. ایک سنت یہ ہے کہ آدمی جب سونے جائے تو وضو کر کے سوئے, 3 مرتبہ بستر جھاڑ کے سوئے, تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے, سونے سے پہلے دعا پڑھ کر سوئے. جب آدمی ان سنتوں کو پڑھ کر سوئے گا تو اس سے پہلے بھی سوتا تھا لیکن سونے میں کوئی عبادت نہیں, لیکن جب ان سنتوں کو عمل کر کے ان سنتوں کو اپنا کر سوئے گا تو میرے بھائیوں بزرگوں, رات بھر سو رہا ہے وہ, نہ کوئی نماز, نہ کوئی قرآن کی تلاوت, نہ کوئی نفل, رات بھر سو رہا ہے اور اس کو سونے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اور دین یسر, دین آسان ہے, لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ہم نے دین کو سمجھا نہیں, دین کو سیکھا نہیں. جس چیز کو آدمی سیکھتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے, وہ چیز بہت مشکل لگتی ہے. جب آدمی پہلے سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو سائیکل اس کو کتنی دشوار لگتی ہے. کبھی گرتا ہے, کبھی پڑتا ہے, پھر تھوڑا چلائے گا, پھر گرے گا. لیکن وہی سائیکل سیکھنے کے بعد اچھا چلانے لگتا ہے, چلاتے چلاتے موٹر سائیکل چلانے لگتا ہے, پھر 4 ویلر چلانے لگتا ہے. لیکن اگر کوئی کچھ نہ سیکھا ہو, اس کو اچانک 4 ویلر پکڑا دیا جائے تو کتنی پریشانی ہوگی. تو ایسے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ہم ان چیزوں کو اپنائیں تو ہو سکتا ہے شروع میں کچھ پریشانیاں ہوں, مشقت ہو نیکیوں کو اپنانے میں اور برائیوں کو چھوڑنے میں, لیکن یقین جانیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ جب ہم تھوڑا سا سر محنت کر لیں گے, نیکیوں کو اپنانے لگیں گے, نمازی بن جائیں گے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے, سنتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے, سنت کے مطابق کھانا کھانا لگیں گے, سنت کے مطابق سونے لگیں گے, سنت کے مطابق تجارت اور بزنس کرنے لگیں گے, شریعت کے مطابق رہن سہن کر لیں گے, تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پریشانی ہو, لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, اس کے بعد جا کے ہم کو اس میں لذت ملے گی. ایسی لذت ملے گی کہ اس کو چھوڑنے میں ہم کو پریشانی لگے گی, اس کو آپ چھوڑیں گے نہیں. ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں. روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ایک میٹنگ چل رہی تھی ان کی, بہت بڑے جرنیل بھی تھے وہ, روم کے بادشاہ سب بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی ان کے بیٹھے تھے, کھانا لگا ہوا تھا, کھانا چل رہا تھا, تو ان کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر گیا.
کھانے میں بہت سا دفعہ ہوتا ہے کہ لقمہ سے گر جاتا ہے، کھانے کوئی چیز گر جاتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اگر کھانے کے لائق ہے تو صاف کر کے کھا لو، کھانے کے لائق نہیں تو چھوڑ دو اس کو، اٹھا کے لقمہ سنت طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، صاف کر کے کھانے کی گنجائش ہے تو کھا لو۔ تو وہ صحابی روم کے بڑے بڑے بادشاہ، رومن امپائر اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ہاں سے لقمہ گر گیا۔ چونکہ ان صحابہ کے اندر سنت ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ سب کچھ گوارا تھا، لیکن اللہ اور رسول کے حکموں کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ تو لقمہ جیسے گرا، سنت سمجھ کر وہ اٹھانے لگے تو ایک دوسرے ساتھی ایسے ہاتھ مارا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تم اٹھا کے کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہمارے نظر میں ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے، سنت کے مطابق شادی کر لیں گے، سنت کے مطابق یہ کام کر لیں گے، شریعت کے مطابق یہ کام کر لیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم لوگوں کو تو دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کو رسول کیا کہیں گے۔ اللہ اور رسول کا ڈر و خوف نہیں ہے، لوگوں کا ڈر و خوف ہے لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ صحابی نے کہا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، جو بہت بڑے جرنیل بھی تھے، عربی کا قول ہے کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور کھا گئے وہ۔ یہ تھے صحابہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جو میں نے حدیث پاک پڑھی تو جو صحابہ نے قرآن کو اور سنت کو، جو شریعت کو جب اپنایا ہے تو اللہ نے ان کو فتح اور کامیابی دی ہے۔ جب ہم اللہ اور رسول کی بات مانیں گے اس دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہو سکتے۔ آج جو کچھ پریشانیاں ہیں قرآن کو اور سنت کو چھوڑ کر، جو میں نے حدیث پاک پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، جب تک تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس پر زندگی گزارتے رہو گے، اور دوسرا کیا ہے، میرا طریقہ، یعنی میں نے جو سنتیں بتلائی ہیں تم کو، ان سنتوں پر عمل کرتے رہو گے، آخرت تمہاری پکی ہے، اس دنیا کے اندر بھی کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں مثال ہے، انہوں نے اپنایا قرآن کو سنت کو تو دنیا ان کی قدم چومتی تھی۔ جب مسلمانوں کے اندر بگاڑ آیا اور مسلمانوں نے شریعت کو پس پش ڈال دیا تو پھر اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے ان سے سرداری حکومت سب چھین لیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا